السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹوں میں ایک بیٹے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا، اور دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا، اور تیسرے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی ہیں، جو 9511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علم و فضل اور تقدس میں باپ کے ہم مرتبہ تھے، اور ذہانت و طباعی میں جواب نہ رکھتے تھے۔ ان کی حاضر جوابی دلی میں ابھی تک نقل ہوتی چلی آئی ہے۔ میں ان میں سے چند کو یہاں پیش کرتا ہوں جن کو علمی اور دینی لطیفے بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، مسٹر مٹکف نامی کوئی انگریز حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں کسی بڑے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے یہاں ایک پادری آ کر ٹھہرا۔ مسٹر مٹکف نے پادری سے کہا، شاہ صاحب، یعنی حضرت شاہ صاحب کو، اگر پادری صاحب آپ ہراؤ تو پھر میں آپ کو پادری جانوں گا، اگر تم ہرا دو تو تمہیں 2000 روپیہ دوں گا، ورنہ 2000 روپیہ پادری صاحب مجھے دینا پڑے گا۔ یعنی پادری سے کہا کہ اگر تم حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کو مناظرے میں ہراؤ تو میں تمہیں 2000 دوں گا، اگر نہیں ہراؤ تو پھر میں تم سے 2 لوں گا۔ پادری صاحب راضی ہو گئے اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے یہاں پہنچے۔ شاہ صاحب نے کہا، فرمائیے، جو فرمانا ہے کہیے۔ پادری نے کہا، میں اپنی بات کا معقول جواب چاہتا ہوں، منقولی اور کتابی نہیں چاہتا، یعنی معقول عقل والا جواب چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا، منظور ہے، کسی کتاب کا نام نہیں لوں گا۔ پادری نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نواسے ہیں، جنہیں وہ بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ محبوب کا محبوب شہید کر دیا گیا؟ نہ اللہ نے خود پرواہ کی اور نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ شاہ صاحب نے فرمایا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی، لیکن اللہ نے جواب دیا، میاں تمہیں اپنے نواسے کی پڑی ہے، یہاں کم بختوں نے میرے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے ایک مسئلہ دریافت کیا، حضور، یہ پیشہ ور طوائفیں مریں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا، ان کے یہاں جانے والے اور ان سے ناجائز تعلق رکھنے والے مردوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہو؟ سائل نے کہا، ان کی تو پڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو ان طوائفوں نے ان سے بڑھ کر کون سا قصور کیا کہ انہیں نماز جنازہ سے محروم رکھا جائے؟ اسی طرح دہلی کے ریزیڈنٹ شاہ صاحب سے ملنے آیا اور باتوں باتوں میں کہنے لگا، جناب، میں نے ایک سوال کئی عالموں سے کیا، کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ آپ بھی غور کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسافر راستہ بھول گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے پڑا سو رہا ہے اور ایک شخص اس کے برابر بیٹھا ہے۔ اب مسافر جاگتے سے راستہ معلوم کرے یا سوتے سے؟ شاہ صاحب سوال کی تہ تک پہنچ گئے۔ سوتے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جاگتے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے فوراً جواب دیا، وہ جاگنے والا خود اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھے تو اس سے راستہ معلوم کرے۔ مسافر کو چاہیے کہ وہ بھی سونے والے کا اٹھنے کا، یعنی جو سو رہا ہے اس کے اٹھنے کا انتظار کرے۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا کہ محفل، رقص و سرور میں انسان رات بھر جاگتا رہتا ہے، لیکن عبادت میں اس کو نیند آنے لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا،
دو پلنگ ہوں، ایک پلنگ پر پھول بچھا دیے جائیں اور دوسرے پر کانٹے، تو نیند کس پر آئے گی؟ اس نے کہا پھول والے پر۔ فرمایا بس رقص و سرور کی محفل کی مثل کانٹوں والے پلنگ کی ہے، اور اللہ کے عبادت والے کی مثال پھول والے پلنگ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک سوداگر کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن بیوی کے باپ سے وہ کچھ نہ خوش تھا، یعنی بیوی کے باپ سے خوش نہیں تھا۔ وہ سوداگری کے لیے سفر پر جانے لگا تو بیوی کو تاکید کر دی کہ اگر باپ کے گھر گئی تو تجھ کو طلاق۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی اثنا میں بیوی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر کی بیوی کیا کرتی، اس سے رہا نہ گیا اور وہ باپ کے گھر جا پہنچی۔ سوداگر آیا تو پریشان ہوا کہ بیوی خواہ مخواہ ہاتھ سے چل دی۔ جس عالم سے بھی فتویٰ معلوم کرتا، سب یہی کہتے کہ طلاق ہو گئی۔ شاہ صاحب کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا تو آپ نے برجستہ فرمایا طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ گھر باپ کا کہاں رہا، وہ تو اسی کا گھر ہو گیا۔ سوداگر کی بیوی اپنے باپ کے گھر نہیں گئی بلکہ اپنے گھر گئی، پھر طلاق کیسی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک انگریز نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ ہماری قوم کے سینکڑوں آدمی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک رنگ اور ایک روپ کے نظر آئیں گے، لیکن آپ کی قوم میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سانولا، ایسا کیوں؟ شاہ صاحب نے فرمایا گدھے سب یکساں ہوتے ہیں اور گھوڑے مختلف ہوتے ہیں، کوئی سبزہ، کوئی نقرہ، یعنی جو گھوڑے ہیں کوئی سبز رنگ کا ہوگا، کوئی نقرہ ہوگا، کوئی سرمائی ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کسی کا رنگ کیا ہوگا اور کسی کا کیا، البتہ گدھے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری اسی طرح ایک بزرگ بیمار ہوئے تو ان کی والدہ ان کی عادت کو تشریف لائی۔ وہ بزرگ اپنی والدہ کی آمد کا سن کر حشاش بشاش ہو کر اٹھے اور والدہ کے سر کا اور پاؤں کا بوسہ لیا، اپنی حالت کا ادراک ان کو نہ ہونے دیا اور نہایت چستی کی حالت میں بیٹھ کر والدہ سے بات چیت کرتے رہے، مگر جو ہی والدہ گھر سے رخصت ہوئی یہ تکلیف کی وجہ سے بستر پر گر پڑے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اہل خانہ نے پوچھا کہ آپ نے اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالا؟ تو فرمانے لگے کہ بچے کی ہر ہائے اور درد بھری آواز والدین کے دل میں زخم کر دیتی ہے، اس لیے میں اپنی والدہ کو اس عذاب سے گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید آپ کے والدین نے دوستو آپ کی توقعات کو پورا نہ کیا ہو، مگر یقین کرے ان کے پاس جو بھی تھا انہوں نے وہ سب آپ پر لٹا دیا ہے۔ جب ہم زندگی کی رونقوں میں مشغول ہوتے ہیں تو بھلے والدین کو بھول جائیں، لیکن دکھ میں سب سے پہلے وہی یاد آتے ہیں۔ والدین کی قدر کیجئے، یہ وہ درخت ہے جو اکھڑ جائے تو پھر کبھی نہیں لگتا، ان کی خدمت کر کے دعاؤں کے پھل سمیٹ لو۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا ایک مؤذن تھا جو قصر خلافت میں 5 وقت اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ کی لونڈی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ شکایت کی کہ آپ کا مؤذن مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خلیفہ سلیمان بہت باغیرت آدمی تھا، اس نے مؤذن کو سزا دینا چاہی، چنانچہ اس نے لونڈی کو حکم دیا کہ تم خوبصورت کپڑے پہن کر بن سور کر اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس کا اقرار بھی ہے۔ امیر المومنین سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو کیا علم کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو سکھا کر خلیفہ نے لونڈی کو مؤذن کے پاس بھجوا دیا اور کہا کہ وہ جو جواب دے مجھے بتانا۔ لونڈی نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور مؤذن کے پاس چلی گئی۔ اس نے
اس مفہوم کی گفتگو مؤذن سے کی تو مؤذن نے فوراً چہرہ آسمان کی طرف کر لیا اور کہا، اے میرے بزرگوں برتر رب، تیرا خوبصورت پردہ کدھر ہے کہ میں اس میں چھپ جاؤں؟ پھر لونڈی سے کہا کہ دوبارہ میرے پاس نہ آنا، ان قریب ہمیں ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مؤذن کا یہ دو ٹوک جواب سننے کے بعد لونڈی خلیفہ سلیمان کے پاس آئی اور مؤذن کی گفتگو سے اسے آگاہ کیا۔ خلیفہ اس مؤذن کے تقوی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے مؤذن کو بلوایا اور کہنے لگا کہ ہم اپنی اس لونڈی سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اخراجات کے لیے 50,000 درہم کا عطیہ بھی دیتے ہیں۔ مؤذن نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کے ہبہ اور عطیے کو واپس کرتا ہوں، مجھے اس سے دور ہی رکھیے۔ اللہ کی قسم، جب میری پہلی نظر اس پر پڑی تو وہ مجھے بڑی خوبصورت لگی اور میرے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی میرے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا۔ تب میں نے اپنی چاہت کو فراموش کر دیا، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی چاہت کو رب العزت کے پاس بطور ذخیرہ جمع کروا دیا۔ اب اگر میں آپ کا عطیہ اور ہبہ قبول کرتا ہوں تو مجھے رب السماوات والارض سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جس چیز کو میں نے بطور ذخیرہ اس کے پاس جمع کروایا ہے اس کو واپس لے لوں، یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے اپنی پیشکش کو دہرایا مگر مؤذن نے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ سلیمان عبد المالک اس واقعے سے بڑا متعجب ہوا اور متعدد بار اس نے اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا تقوی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔